کہ مستقبل قریب میں یہ جو ایک غیر یقینی کیفیت ہے، اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مستقبل قریب میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے، کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، مجھے چار چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. آپ نے کہا کہ مستقبل ایک قریب میں کیا ہونے والا ہے. پہلا تو یہ کہ ملک جو ہے وہ رواں دواں ہے الیکشن کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری معیشت کی کشتی ہے جس کو ہم ٹائٹینک کہہ رہے ہیں وہ ٹکرانے جا رہا ہے برف کے تودے کے ساتھ. نمبر دو. تیسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ خالی نہیں ہے. اور چوتھی چیز مجھے بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے فیصل صاحب کہ اگلے 60 سے 90 دنوں کے اندر پاکستانی نکلیں گے اور سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت معیشت کی کشتی کا رخ موڑنے کے لیے جو ہمارے پاس کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے وہ قسم اٹھا رکھی ہے انہوں نے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے کہ ہم کس طرح ملک کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوں، اس کو تبدیل کریں یا نہ کریں. دسمبر 2017 میں آپ کو یاد ہے کہ 105 روپے کا ڈالر تھا، آج 125 روپے کا ڈالر مل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گیس کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ تقریباً 186% انکریز کر رہے ہیں اپنا ٹیرف، اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں اسپیسیفکلی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے. تو 200% یا 186% گیس مہنگی ہو رہی ہے. پیٹرول 200% سے مراد کیا ہے؟ 10 روپے پہ کتنی گیس مہنگی ہو جائے گی؟ 20 روپے اور مہنگی ہو جائے گی. 30 روپے کی ہو جائے گی. 30 روپے کا پر یونٹ آپ کو گیس ملے گا. جو 10 روپے کا یونٹ پہلے مل رہا تھا، اگر آج آپ کا بل 300 روپے آ رہا ہے تو پھر یہ 900 روپے پہ پہنچ جائے گا. تو آپ سوچئے گیس مہنگی ہو رئی ہے، پیٹرول کم سے کم 15 روپے لیٹر مہنگا ہو رہا ہے. بجلی انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ 1.5 روپے پر یونٹ مہنگی ہو رہی ہے. میرے خیال میں کہ 8 آنے 50 پیسے یا 1 روپیہ مزید، یعنی کہ 2.5 روپے تک پہنچے گی. جو کھانے کا تیل ہے، کھانے پکانے کا جو تیل ہے، وہ آلریڈی بازار میں 30 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، مزید مہنگا ہوگا. چائے جو ہے وہ تقریباً 150 روپے فی کلو گرام مہنگی ہو جائے گی. دالوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور تقریباً 30 سے 40 روپے فی کلو گرام ڈپینڈنگ آن کون سی دال آپ خرید رہے ہیں. موڈیز کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے پاکستان کو. اور اس کا مطلب یہ ہے فیصل صاحب کہ اب جو ہمارے پاس دروازے اپرچونٹی کے کھلے رہتے ہیں کہ کبھی ہم یورو بانڈ سے پیسہ ادھار لے سکتے ہیں یا سکوک جو اسلامی بانڈ ہم کہتے ہیں، وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. اب ہمیں جانا پڑے گا تو اسٹرکٹلی IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور کوئی راستہ آپ نے کہا کہ لوگ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے اگلے 60 سے 90 دن میں. یہ مہنگائی کی وجہ سے نکلیں گے؟ کیا معیشت کو بنیاد بنایا جائے گا؟ 2 ایگزامپلس. IMF کا ایگریمنٹ ہوا ہے اردن کے ساتھ اور انہوں نے $723 ملین اردن کو دیے ہیں کیونکہ اردن کے پاس ڈالر ختم ہو گئے تھے. اب اردن میں قیمتوں کا جو بم پھٹا سب چیزوں کا، جس میں چائے، دالیں، سب چیزیں شامل ہیں جو پاکستان میں بھی. تو اردن میں 4 جون سے ایک احتجاج شروع ہے اور اردن کی تاریخ میں اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا. تو میں سوچ رہا یہ ہوں کہ جو کام اردن نے کیا ہم بھی وہی کرنے چلے ہیں. IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، IMF کے ایگریمنٹ کے بعد ہر چیزوں کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، روپیہ مزید نیچے آئے گا. اچھا، ارجنٹینا کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے تھے، اس کو مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا. $50 ارب کا IMF کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا اور ارجنٹینا میں بھی وہی ہوا جو اردن میں ہوا. وہاں پہ لوگ باہر نکلے اور قیمتوں کے احتجاج ہو رہا تھا کہ ہماری جو ضروریات کی قیمتیں ہیں، جو کھانے کی چیزوں کی قیمتیں ہیں، وہ بہت گوئنگ تھرو دا روف. جی، مطلب چھت کے ساتھ وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو لوگ باہر نکلے. تو مجھے شک یہ ہے کہ پہلی مارچ ہماری ہو رہی ہے الیکشن کی طرف، دوسری مارچ ہماری ہوگی جب معیشت کی کشتی ایک تودے سے ٹکرانے جا رہی ہے، پھر IMF کے پاس، اور پھر پاکستانی نکلیں گے پاکستانی سڑکوں پہ احتجاج. ڈاکٹر صاحب، ایک میں آپ سے عوامی جو تاثر ہے یا عوام سے جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ایوری باڈی سیز کہ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. جب یہ کیوں کا سوال ہی نہیں ہے تو اس کے بعد احتجاج کا سوال کیسے اٹھتا ہے؟ دیکھیے، عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ ڈھونڈے کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. یہ آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں اور آپ کو چائے مہنگی ملے گی، آپ جب جائیں گے تو اور آپ کو چینی مہنگی ملے گی. جب آپ باہر جائیں گے آپ کو پیٹرول مہنگا ملے گا. جب جائیں گے اور خریدیں گے اور آپ کو کھانے پکانے کا تیل مہنگا ملے گا تو آپ کو چبھن ہوگی.
اور جب وہ آپ کی قوت خرید سے باہر ہو جائے گی تو پھر آپ باہر نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر. اور یہی چیز اردن میں ہوئی, یہی چیز ارجنٹینا میں ہوئی, اور مجھے شک ہے کہ یہی چیز پاکستان میں ہونے چاہیے. نہیں, یہ تو جس طرح نئی گورنمنٹ کسی کی بھی آتی ہے وہ تو کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑے. 60 سے 90 دن میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہو سکتا ہے, ہوگا, لوگ نکلیں گے. نئی گورنمنٹ کے لیے چیلنج کیا ہوگا, وہ کہ کسی بھی جماعت کی ہو, وہ کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گی؟ دیکھیے, نئی حکومت جو ہے اس کے اوپر معاشی چیلنجز اتنے زیادہ ہوں گے, یعنی کہ ڈالرز آپ کے پاس ختم ہو رہے ہیں. 5 سے 6 ارب ڈالر کی ماہانہ آپ نے امپورٹ کرنی ہے, اور ان امپورٹ میں پیٹرول ہے, اس امپورٹ میں ڈیزل ہے, چائے ہے, کھانے پکانے کا تیل ہے. آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جلتے ہوئے کوئلوں پہ چلنے کے برابر میں سمجھتا ہوں. یہ آپ سمجھیے کہ کانٹوں کا تاج ہوگا جو وزیر اعظم بنے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کمنگ 2 منتھس میں, اگلے 60 دنوں میں کیا لگتا ہے جو بھی نئی حکومت آئے گی IMF کی طرف جانا پڑے گا؟ جی فیصل صاحب, بہت شکریہ. میرے خیال ہے آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے صرف اگر میں چند سیکنڈ جو ہے یہ بتا دوں کہ نئی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بھی بڑا ہی کروشیل ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا تجارتی خسارہ جس لیول تک بڑھ چکا ہے اس کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں, یعنی کہ وہ 10 ارب ڈالر سے بھی اب وہ نیچے گر چکے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کرنسی ڈیویلیویشن جو ہے اس کی وجہ سے اب جو انفلیشن ہونے لگی ہے, بجلی اور گیس کے نرخ بھی جو ہیں وہ اوپر کی طرف ریوائز کیے جا رہے ہیں, اور اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ظاہر یقیناً بڑھ جائے گی. پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے اس نے اپنے جو انویسٹمنٹ ڈیسیجنس ہیں اگلے 2 ماہ کے ان کو روک لیا ہے, اور اس کا ہمیں ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی فگرز جاری کی ہیں وہ کریڈٹ کے اندر اب جو ہے وہ گرا ہے, ڈکریز ہوا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے. جی, اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ آیا IMF کے پاس جائے گی, تو IMF ظاہر ہے ایک وہ آپشن ہے جو ان کو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا. فی الحال تو آپ کی بات صحیح ہے کہ IMF کے علاوہ دوسرے آپشنز جو ہیں وہ شاید اتنے زیادہ اٹریکٹیو نظر نہیں آ رہے. مثلاً اگر وہ اپنی جو فورن ایکسچینج کی نیڈز ہیں ان کو وہ فورن بانڈز کے تھرو, سکوک کے تھرو ریز کرنا چاہیں, یا فرینڈلی ممالک جن میں چائنا ہے ان سے اگر امداد لینا چاہیں تو وہ اس لیول پہ شاید نہیں لے سکتے جس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے, آپ نے کہا کہ ڈالر ختم ہو رہے ہیں خزانے میں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تجارتی خسارہ آپ نے ذکر کیا بڑھ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشنز میں جس قسم کے لوگ سامنے آنے والے ہیں, جس قسم کی نیشنل اسمبلی سامنے آئے گی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ معاشی پرابلمز جو پاکستان کے ہیں ان کو حل کر پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے, اور بہت زیادہ اورینٹیشن کی ضرورت ہے. جو معیشت کے بیسکس ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں, وہ انفارچونیٹلی ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو اس طریقے سے ان کا ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. بریگیڈیئر سمسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. ایک کویسچن ریز کیا جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو ادراک ہی نہیں ہے. ہم ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اب یہ ایکسپرٹیز اگر پاکستان اکانومی کو سدھارنا چاہے تو کہاں سے آئیں گی؟ جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, نسٹ کا اسکول آف بزنس ہے, IBA ہے, یہاں پر دنیا کے بہترین اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے اگر 3 یا 4 کی سروسز حکومت لے لے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ 1 سال میں اس کی سمت تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ان کو نوکروں کے طور پہ لینا چاہتے ہیں, غلاموں کے طور پہ لینا چاہتے ہیں, ایڈوائزرز کے طور پہ نہیں لینا چاہتے. ان سے ملاقات تو کر لیتے ہیں, ان سے 2 پوائنٹ لے کے اپنی سیاسی ٹاک شو میں ایک بات تو کہہ دیتے ہیں, لیکن ان سے یہ مکمل ان کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے. اگر پاکستان کی اکانومی ان 3 اداروں کے اکانومسٹ کے ہاتھ میں دے دی جائے اگلے 5 سال کے لیے تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کر لے گا. بلکہ صاحب, ایسی کوئی چیز ہونے والی نظر تو نہیں آتی. بالکل پاکستان میں ایک بہت بڑی, اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے ممالک میں, امریکہ کا ایگزامپل لے لیں, ان کے جو بڑے بڑے سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ سارے ایکڈیمیشنز ہوتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا ہوتا ہے, جن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہی آ کے سیاستدان بنتے ہیں اور وہی پالیسیز بناتے ہیں. انفارچونیٹلی
पाकिस्तान की सियासत में पढ़े लिखे आदमी का रोल नहीं है, ना सियासी पार्टियों में ना हुकूमतों के अंदर। ये जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। और पाकिस्तान इस मंजिल से गुजर चुका है। जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस था 60s में, उसमें यही लोग थे जो पाकिस्तान को आगे लेके गए थे। जो मुशर्रफ साहब के 3 गोल्डन ईयर्स थे 1999 से 2003 तक, आप समझ लें, उसमें भी यही लोग थे जिन्होंने एक हड़ावल दस्ते का किरदार अदा किया था। उसके बाद जब सियासतदानों के हाथों में आ गया तो चीज़ें जो थी लड़कनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है, ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का बल्कि तमाम रिसोर्सेज का, कि 2 साल के अंदर हम इन क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर वकार साहब, डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। आईएमएफ जनरली 3 या 4 चीजें हर मुल्क को कहती है कि आप अपनी करेंसी गिरा दें, आप अपनी गैस के रेट बढ़ा दें, बिजली के रेट बढ़ा दें और बाकी अशिया की रेट बढ़ा दें। तो फिर तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट, कोई पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आए एहतजाज के महंगाई के खिलाफ, जैसे कि उर्दन में हुआ है, जैसे अर्जेंटीना में हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में ही। डॉक्टर साहब, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, और मैं इसको लिंक करूंगा आपके पहले वाले सवाल के साथ कि ये टोटली डिपेंड करेगा उस आने वाली टीम के साथ, जो हमारी नई इलेक्टेड टीम आएगी, कि वो किस तरह का पैकेज आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करते हैं। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 5 साल होते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट के, उसमें जो पहले 2 साल होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। उसमें आपका तरक्याती बजट भी काट दिया जाता है, आपके यहाँ इन्फ्लेशन भी क्रिएट होती है, एक एडजस्टमेंट का पीरियड होता है और वो बहुत ज्यादा सख्त पीरियड होता है। लेकिन फिर भी हमने थाईलैंड के केस पे देखा, हमने ग्रीस के केस पे देखा कि वो ममालिक जिनके पास आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करने के लिए अच्छी टीम मौजूद थी, उन्होंने अपने फेवर में डिजाइन करा लिया था जी प्रोग्राम। देखिए, दुनिया भर की ताकतें अब शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा कि मूडीज ने हमारी डाउन रेटिंग कर दी है। अब मुझे नहीं लगता कि हम सुकुक में जा सकेंगे या यूरो बॉन्ड में मजीद रेस कर सकेंगे। मेरा ख्याल है हमारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, सिवाय आईएमएफ के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। और फिर जैसे आपने जिक्र किया, अगर 25-26 अरब डॉलर का हमारे पास आ रहा है फाइनेंसिंग नीड, तो फिर तो जो आईएमएफ हमें कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा जी। और इसमें मैं ऐड करता चलूं डॉक्टर साहब कि आपने इस वक्त चाइना के जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए, उनकी रिपेमेंट्स भी आ रही हैं जी, वो भी आपको करनी है। और शायद अब फ्रेंडली कंट्रीज आपको उस तरीके से अब बेल आउट ना कर पाए जिस तरीके से पिछले 3 साल में कर रही थी। अच्छा, ये फरमा दीजिए, FATF ने जो ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो सकता है? जी, 3 जो मोटे मोटे बातें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि फौरी तौर पे आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो थोड़ा सा क्रंच फील करेगा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल सेक्टर वाले ये बताते हैं कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो और सख्त हो जाते हैं जी। ये एक चीज है। दूसरी, आपने खुद ही अपनी पहली बात में बताई कि जो पाकिस्तान को फॉरेन फाइनेंसिंग चाहिए होती है बॉन्ड्स की सूरत में, सकूक की सूरत में, या किसी किस्म की दूसरी जो इंटरनेशनल लैंडिंग की कंसोर्शियम फॉर्म्स होती हैं, वो लेना जो है वो मुश्किल हो जाती है। और आखिरी चीज ये है कि जो आपके फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी ब्रांचेस एक्सपैंड करना चाहें तो ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो फैटिफ की कंप्लायंस के साथ कंप्लाई करते हैं और वो एक्सपैंड नहीं कर सकते उस पीरियड तक जब तक आप ग्रे लिस्ट में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद साहब आपके वक्त। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा इस सारी सूरत हाल में निगरां हुकूमत क्या कर सकती है और इस वक्त आपकी नज़र में मुआशी हालात क्या बेहतर हैं? निगरां हुकूमत ने जो करना था वो आपको FAFT के डायलॉग में पता चल गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी साबिका गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद साहिबा से, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये वाला निज़ाम जो है ये 3 माह तक पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत रहेगा और ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है उन एनवायरनमेंट्स में जहाँ पर कि हमारी इकॉनमी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट अकाउंट्स डेफिसिट में बुरे तरीके से फंसी हुई है। ब्रिगेड साहब, उनका कहना यह है केयर टेकर कैबिनेट का कि ये हमारे मैंडेट से बाहर है। अगर आपकी मईशत की कश्ती जो है वो एक बर्फ के तौदे से टकराने चली है तो हमारी मैंडेट में नहीं आता कि इसकी सिमत बदली जाए। ये बेसिकली तो ये फैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर। क्या हमें एक इंटरम गवर्नमेंट चाहिए या केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए? अगर इंटरम होती बेशक 3 माह के लिए ही होती,
وہ فیصلے تو زیادہ کر سکتی تھی، لیکن یہ تو بالکل ہی ٹوتھ لیس قسم کی حکومت ہے، اور جس قسم کے انہوں نے لوگوں کو اپوائنٹ وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہوگی. اور عین اس وقت پر جب ہماری الیکشنز عروج پہ ہوں گی، جیسے ڈاکٹر فرق سلیم نے کہا، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنے بے یقینی کے ہمارے مانسون کے موسمز ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی آ گئے تو پھر ان الیکشنوں کا کیا بنے گا. اچھا برگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے، آپ کی بڑی ایک گہری نظر رہتی ہے نہ صرف سیاست پہ، لیکن سیاست اور معیشت کا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے اس وقت، جو معاشی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں، روپیہ جو ہے تقریباً 20-25% گر گیا ہے عالمی منڈیوں میں ڈالر کے مقابلے میں، چائے کی قیمت بڑھ گئی ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے، بجلی بڑھ رہی ہے، گیس کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 186% گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں. جو الیکشن ہوں گے کیا وہ ہماری معاشی پرابلمز کا حل ڈھونڈ سکیں گے؟ الیکشنز جو ہیں ایک وشفل اور ڈریم لینڈ مینیفیسٹو پہ بیس ہوں گے، لیکن جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، جیسے آپ نے پہلے کہا، اس کے سر کے اوپر ایک کانٹوں کا تاج ہوگا اور وہ کلوری کے سفر پہ روانہ ہوگا، اس تنہا ماؤنٹینئر کی طرح جو کہ ایک چوٹی سر کرنے کے لیے جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے موسم کا بھی مقابلہ کرنا ہے، زمین کا بھی مقابلہ. برگیڈیئر صاحب ایک ریت ہے، برگیڈیئر صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک ریت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے جو اکانومی کا حال کیا ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے یہی بلیم کیا پیپلز پارٹی کو، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی تو جو نیکسٹ آئے گا، یہ ریت ختم کیسے ہوگی؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اسی وقت ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اکانومی کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایک پاپولر سلوگن بن گیا، جہاں پر ایک مخصوص طبقے کو اور ایک مخصوص جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اکراس دا بورڈ نہیں ہے. یہ جس پہ بھی بلیم ڈالیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اکنامکس کے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ دیکھیں تو 2003 سے اب تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے سال 14 بلین تھا، 2003 میں تقریباً 5 بلین تھا، اب جو ہے یہ 16-17 بلین تک جا رہا ہے. تو یہ آگے آگے بڑھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت آئی، خواہ وہ شوکت عزیز صاحب تھے، خواہ وہ PPP تھی یا نون لیگ تھی، کسی نے بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کو $26 بلین چاہیے ان کرائسس میں سے باہر نکلنے کے لیے، جو کہ آپ کے پاس 26 نہیں، جو بھی آپ کر لیں آپ کے پاس تقریباً 12 سے 13 بلین ڈالرز جو ہیں وہ تب بھی کم رہ جائیں گے، جس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے بھیک مانگنی پڑے گی. برگیڈیئر صاحب، کون بھیک دے گا؟ اس اتنی بڑی اماؤنٹ، آپ نے $26 ارب کا ذکر کیا، اتنی بڑی اماؤنٹ کیا چائنا دے دے گا؟ کیا سعودی عربیہ میں دے دے گا؟ اگر چائنا نے یا سعودی عربیہ نے یا ترکی نے دینی ہوتی تو FAFT میں ہمارا وہ حال نہ ہوتا جو چند دن پہلے ہوا ہے. یہ ہمیں اب یہ جو ایک وزن ہے، بیڑا ہے، جو البسٹراس ہے، جو چکی کا پارٹ ہے، یہ ہمیں اپنے گلے میں لے کے چلنا ہی پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں IMF کا پروگرام 2 سال کے لیے لینا چاہیے، اور ودن 2 ایئرز پاکستان کی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے باہر نکل سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ہمارے حکمران ایماندار ہوں، وہ پرسیویئر کریں اور ان میں علو لازمی ہو. وہ لوگوں کے فارمولوں میں اور جو IMF کے اپوائنٹڈ سیکٹریز اور سیکشن آفیسر ہیں ہمارے اکنامک افیئرز ڈویژن میں، منسٹری آف انڈسٹریز میں، کامرس میں، ان کی باتوں میں نہ آ جائیں، اور نہ ان سیاستدانوں کی باتوں میں آئیں جو کہ پہلے منسٹرز رہے ہیں اور جنہوں نے سارے یہ کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں. اگر یہی مربع بنے گا تو اگلے برگیڈیئر صاحب، الیکشن جو ہونے چلے ہیں اور جس قسم کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیا آپ کو ایسی کوئی توقع ہے کہ یہ ہمارے معاشی پرابلم دور کر پائیں گے یا IMF کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ مجھے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ پولیٹیکل انڈسٹری شامل ہے. یہ پچھلے 15 سال میں جو بینیفیشری رہے ہیں اس اکنامک مس مینجمنٹ کے، یہ سارے آپ کے ایگریکلچرسٹ اور پولیٹیکل بزنسز رہی ہیں. تو وہ کیوں اپنا نقصان کرائیں گے؟ انہوں نے تو سارا پیسہ کمایا اس سارے دور میں. برگیڈیئر صاحب، ایماندار
ایماندار حکمران پھر کہاں سے آئیں گے؟ کس سے امید لگائی جائے، کس سے توقع رکھی جائے؟ حل کیا ہے؟ پاکستان کے عوام سے توقع رکھی جائے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ بیلٹ پیپرز میں ایک چوتھا کالم بھی ہو جس میں ووٹر اپنی نن آف دی ابو کی چوائس کو ایکسرسائز کرے تاکہ دوبارہ الیکشنز ریکال کیے جا سکیں، لیکن وہ ہوا نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کے لوگوں کو بس اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے، 28 جولائی 2017 کو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اب 1 سال تقریباً ہونے چلا ہے، جو اس وقت پاکستان کی پرابلمز آ رہی ہیں وہ اب ہم نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اب ہماری اپنی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اکتوبر 2017 میں چلے گئے تھے اسحاق ڈار اس ملک سے، اب جو پرابلمز ہیں آپ اسحاق ڈار کے اوپر مسلسل نہیں ڈال سکتے، ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں تک پہنچ چکا تھا؟ 12 بلین 13 بلین سے اوپر ہو چکا تھا نا، اس لیے پالیسیز وہی چل رہی تھی جو اسحاق ڈار صاحب کی تھیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 16 یا 17 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ پالیسیز تو اسی حکومت نے فریم کی تھی نا، پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی تھی، کیا انہیں نہیں پتا تھا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا جہاں پر ہمیں باہر کے ممالک کی فائنینشیل انٹرونشن درکار ہوگی؟ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یو ایس ٹریجری کے ایک سیکشن آفیسر کے حوالے کرنے والے ہیں؟ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا۔ پاکستان کی جو ہائیبرڈ وار چل رہی ہے، ملٹی ڈائمینشنل تھریٹس پاکستان کو چل رہی ہیں، اس نہج تک لانا بھی اسی پروگرام کا حصہ تھا، اور اس یہاں تک لانے میں پاکستان کو 15 برس لگے ہیں۔ امیجن کریں ایک نیوکلیئر طاقت جو ہے ایک کشکول لے کے اب IMF اور دنیا کے امیر ممالک کے پاس جائے گی کہ ہماری مدد کرو۔ اچھا یہ سیاسی جماعتوں کو تو زیب دیتا ہے بریگیڈیئر صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اداروں پہ آتے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اداروں نے بھی اس طرح کام نہیں کیا ہے۔ اب الیکشن ہے، پاکستان کے عوام کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، یہ پروسیس کتنا تسلی بخش ہو سکتا ہے؟ اس کے ذریعے کچھ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اپرچونٹی ضرور ہے، چوائس نہیں ہے، کیونکہ چوائس انہی لوگوں کی ہیں جو کہ الیکٹیبلز ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، اور وہ جو اب آئیں گے تو پارلیمنٹ میں انہی کی میجورٹی ہوگی۔ اگر کوئی ایماندار مجاہد فقیر قسم کا وزیر اعظم آ بھی جاتا ہے تو اسے وہ یہ والا سفر جس کو ہم چیلنج کہہ رہے ہیں اکیلے ہی طے کرنے پڑے گا، اور نیچے سے یہ سب اس کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے۔ جو سیاسی میدان میں تبدیلی آئی ہے پچھلے 2 سالوں میں، وہ صرف ایک ہی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 21 کروڑ پاکستانیوں کا فائدہ پچھلے 2 سال کے ڈرامے میں تقریباً 0 ہوا، ان کو نقصان ضرور ہوا۔ پچھلے 6 مہینے میں اس وقت سارے پاکستانی جو ہیں وہ ایوریج میں 25% غریب ہو گئے جیسے ہی آپ کی کرنسی گر گئی۔ تو نقصان آپ نے نکالا، صرف ایک آدمی کو نااہل قرار دیا اور 21 کروڑ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو کس چیز کے عوض نکالا؟ اس چیز کے عوض نکالا کہ وہ اس کا خاندان اور اس کے سیاسی حواری پاکستان کے تقریباً 70% کنزیومر سیکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کنزیومر سیکٹر پہ اب بھی ان کا کنٹرول ہے، اگر وہ پولیٹیکل پاور میں نہیں بھی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کنزیومر سیکٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ اسے ڈپرائیو کر رہے ہیں پولیٹیکل پاور سے بیکاز آف کرپشن، رائٹلی سو، وہ آپ کے ملک کا کتنا نقصان کر سکتا ہے۔ ٹھیک